السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور شب قدر۔ لیلۃ القدر انتہائی سعادت کی رات ہے۔ اسی رات قرآن مجید نازل ہوا جو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزاروں مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے۔ اس رات کی فضیلت میں پوری سورت سورہ قدر نازل ہوئی۔ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے آخری عشرے کی طاق راتیں عبادت میں گزاری جاتی ہیں۔ طاق راتیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 and 29۔ یہ 5 راتیں ہوتی ہیں جس میں شب قدر کو تلاش کیا جاتا ہے۔ انہیں طاق راتیں کہتے ہیں۔ اس رات میں جبریل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں جو تعداد میں نہایت کثیر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک اچھا عمل ہمارا اس رات میں قبول ہو جائے تو اس کا اجر ہمیں 1000 ماہ کے عمل سے بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم ان بد نصیبوں کی لسٹ میں تو نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے، لہٰذا رات کا قیام ان طاق راتوں میں زیادہ کرنا چاہیے۔ شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو 5 ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شب قدر کی کچھ علامتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے یعنی شب قدر کو یاد رکھتا ہے؟ اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ یعنی کہ شب قدر کی رات کو جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کوئی کنارہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی۔ اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ لیلۃ القدر پانے کی تمنا رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اس رات عبادت خصوصاً قیام کرنے کے اہتمام کریں۔ نوافل، تلاوت قرآن، نماز، تسبیح، دعاؤں، اذکار، ان کا باقاعدہ پروگرام بنائیں کہ کس طرح آپ نے پہلے کیا پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے۔ بچوں اور گھر والوں کو بھی عبادت میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ حیض والی خواتین ذکر و تسبیح کریں اور تلاوت قرآن مجید سنیں۔ لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو میں اس میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عني۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔